اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 36واں رکوع بھی شروع ہو جائے گا۔ تو گویا سورۃ البقرہ کے 36ویں رکوع کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں ہم پہلا جملہ جو ہے وہ وقف کی پہلی علامت تک بنائیں گے، اور وقف کی پہلی علامت جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس طویل جملے میں مزید کچھ جملے بنا لیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ جملے کا آغاز ہو رہا ہے مثل لفظ سے، اور یہ جو جملہ ہے یہ جملہ مستانفہ کہلائے گا، کیونکہ نیا جملہ ہے، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ مثل لفظ جو ہے الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے، جس کا پھر مضاف الیہ جو ہے وہ الذین اسم الموصول کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسماء موصولہ واحد اور جمع کے مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پر الذین اسم الموصول کو ہم محلاً مجرور مانیں گے، اور ہم یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسم موصول اکیلا کبھی نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، اور پھر اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر ترکیب میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔ تو مثل کا لفظ ہم نے جیسے کہ مضاف بنایا ہے، اور مضاف الیہ ہم نے الذین اسم الموصول کو کہا ہے، لیکن اکیلا الذین اسم الموصول جو ہے یہ مضاف الیہ نہیں بنے گا، بلکہ جو صلۃ الموصول آگے آ رہا ہے ینفقون، اس سے مل کر یہ پھر مضاف الیہ بنے گا۔ تو الذین اسم الموصول یہ مضاف الیہ ہے، محلاً مجرور ہم اسے قرار دے چکے ہیں، لیکن اس کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے ینفقون۔ ینفقون بالکل سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہم نے نون فا قاف مادے کو باب فعل میں ڈالتے ہوئے انفق ینفق انفاقن مصدر سے خرچ کرنا کے معنی میں اس فعل کو پڑھا تھا۔ تو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ ینفقون کا ترجمہ ہوگا وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ مفعول بھی چاہیے، تو وہ آگے آ رہا ہے اموالہم، مضاف الیہ کا مجموعہ، اموال مضاف ہے، اور مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہوتی ہے، اور اعراب بھی ہم یہیں سے دیکھیں گے، تو مضاف کا اعراب منصوب ہے، لہٰذا یہ مفعول بھی بن رہا ہے ینفقون فعل کے لیے۔ اور ینفقون اموالہم کا ترجمہ ہم کریں گے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو۔ آگے آ رہا ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ ایک جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں فی حرف جر ہے، جس کا مجرور سبیل لفظ ہے، اور سبیل لفظ مضاف بھی ہے، جس کا مضاف الیہ جو ہے اس میں جلالہ ہے۔ گویا سبیل مضاف اپنے مضاف الیہ اس میں جلالہ سے مل کر یہ مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ینفقون فعل کے، اور ترجمہ بالکل ٹھیک بنے گا کہ ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کو ہم اموالہم کے لیے حال بھی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ عام طور پر اس معرفہ کے لیے حال بنتا ہے، تو حال کے ساتھ بھی ترجمہ ٹھیک بن جائے گا۔ بہرحال ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہوا بطور مضاف الیہ مثل مضاف کے لیے، اور مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا مبتدا، جس کی پھر خبر جو ہے وہ ہم کمثل حبۃ سے بنائیں گے۔ تو مبتدا کا اگر میں ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ یوں بنے گا کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال، اب ان کی مثال خبر دی جا رہی ہے کہ کمثل حبۃ۔ تو اب خبر کو ہم انالائز کرتے ہیں جی۔ خبر جو ہے وہ کاف حرف جر سے شروع ہو رہی ہے، تو گویا اصل خبر موجود نہیں ہے، جار مجرور کو ہم اصل خبر کی غیر موجودگی میں خبر بنائیں گے۔ وہ کاف حرف جر ہے جس کا مجرور مثل ہے،
اور مثل کا لفظ پھر الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے تو مضاف بن رہا ہے، پھر جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ حبتن آپ مجرور صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ مثلی حبتن مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو گیا کاف حرف جر کے لیے، اور کاف حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ قائم مقام خبر یا خبر ہو گیا مبتدا کے لیے۔ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو کچھ یوں بنے گا یہاں تک کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کی مثال ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، یعنی یہ لفظی ترجمہ بن رہا ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم حل کرتے ہیں۔ ابھی پہلے انالائز کر لیں۔ حبتن جو ہے نکرہ استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد انبتت فعل آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا فعل آ جائے تو وہ جار مجرور یا فعل اس نکرہ کے لیے عام طور پر صفت بنتا ہے، تو انبتت کو ہم صفت بنا دیں گے حبتن کی۔ لیکن پہلے انبتت اس فعل کو بھی دیکھ لیں۔ انبتت جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، باب فعل کا یہ لفظ ہے، نون با تا مادہ ہے، باب فعل میں ڈالیں گے تو انبتا ینبتو انباتن، جس کے معنی اگانا یا بڑھانا کے ہیں۔ انبتت ماضی کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لہٰذا ہیا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل قرار دی جائے گی، ضمیر مرفوع متصل، اور وہی لوٹے گی حبہ کی طرف، گویا موصوف اور صفت میں مطابقت جو ضروری تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ تو انبتت کا لفظی ترجمہ ہوگا اس مؤنث نے اگایا۔ کیا اگایا؟ مفعول بھی چاہیے تو وہ آگے آ رہا ہے سبع سنابلہ۔ سبع سنابلہ گنتی کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی جو ہے وہ عام طور پر مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جس میں عدد کو مضاف بنایا جاتا ہے اور معدود کو مضاف الیہ۔ تو عدد جو ہے یہ سبعہ کا لفظ منصوب استعمال ہوا ہے، لہٰذا مفعول بھی بن رہا ہے، اور سنابلہ جو ہے یہ جمع ہے سنبلہ کی، اور سنبلہ پہلے لفظ کو دیکھ لیں پھر میں مزید اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سین نون با لام ربائی فعل یہ استعمال ہوتا ہے، سنبلا یسنبلو سنبلتن، جس کے معنی ہوتے ہیں پودے کا بالیں نکالنا۔ اس سے پھر سنبلا تن جس کی جمع سنابلو استعمال ہوتی ہے، یہ اسم ذات ہے، پودے کی بال یا خوشے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ یہاں پر ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں یاد دہانی کے طور پر شیئر کرتا چلوں۔ پہلی بات یہ کہ سنابلہ جو ہے یہ مضاف الیہ میں نے کہا ہے تو یہ مجرور ہے اور غیر منصرف اسم ہے، اور اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ صیغہ منتہی الجموع ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی میں آپ کا معدود مؤنث ہوتا ہے تو اس کے لیے عدد جو ہے وہ مذکر استعمال کیا جاتا ہے، تو معدود چونکہ سنبلہ مؤنث تھا لہٰذا اس کے لیے عدد جو ہے وہ مذکر استعمال کیا گیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ بہرحال سبع سنابلہ مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی ہو گیا انبتت فعل کے لیے، یا اس کو ہم ممیز اور تمییز کہہ کر بھی مفعول بھی بنا سکتے ہیں انبتت فعل کے لیے۔ انبتت اس نے اگایا سبع سنابلہ 7 خوشے، اور پھر آگے جو مضمون چل رہا ہے فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، یہ بالکل الگ سے چیز ہے تو اس کو ہم نیچے کر لیتے ہیں اور یہیں تک انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انبتت فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت بن رہا ہے حبتن کی، اور حبتن موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے مثل کے لیے، اور مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو رہا ہے کاف حرف جر کے لیے، اور کاف حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو اس طرح ہمارا ایک جملہ جو ہے وہ انالائز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس جملے کے ترجمے سے پتہ چلا ہوگا کہ تشبیہ یہاں پر دی جا رہی ہے، تو چند باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ جب بھی تشبیہ دی جاتی ہے تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، اور دوسری چیز وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جس کو تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے اسے مشبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر حرف تشبیہ جو ہے
وہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کو پتہ چلا ہے کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کو تشبیہ دی جا رہی ہے ایک دانے کے ساتھ. اس بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تشبیہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں موافقت نہیں ہے. موافقت کس طرح نہیں ہے؟ اس لیے کہ الذین ینفقون جو مشبہ ہے وہ حیوانات کے قبیل سے ہے، اور جو مشبہ بھی ہے حبہ وہ جمادات کے قبیل سے ہے، لہٰذا تشبیہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو اس کا پھر حل یہ نکالا گیا ہے کہ کچھ محذوف مان لیا جائے، یا تو مشبہ کی طرف محذوف مان لیا جائے یا پھر مشبہ بھی کی جانب محذوف مان لیا جائے. تو اگر مشبہ کی جانب محذوف مانا جائے تو مثل کے بعد ہمیں انفاق کا لفظ یا نفقہ کا لفظ جو ہے وہ ہمیں محذوف ماننا پڑے گا. گویا ہم یوں کہیں گے کہ مثل انفاق الذین ینفقون اموالہم، یا مثل نفقات الذین ینفقون اموالہم. تو ایک کوئی ہم رکھتے ہیں تاکہ زیادہ ٹیکنیکل بات نہ بن جائے، اس طرح پھر تشبیہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور ترجمہ ہم ایسے ہی کریں گے کہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں. اس کے بعد ہم نے وقف کی پہلی علامت میں جو یہ ایک حصہ چھوڑا ہے اس کو بھی انالائز کر لیتے ہیں. یہ بن رہا ہے جی فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. تو اس میں کوئی فعل تو استعمال نہیں ہوا، لہٰذا اس کو ہم جملہ اسمیہ بنانے کی کوشش کریں گے جس میں فی کل سنبلۃ کو ہم جار مجرور بنا کر خبر مقدم قرار دے دیں گے، جس کا مبتدا مؤخر پھر مئۃ حبۃ کی صورت میں آگے آ جائے گا. تو پہلے خبر مقدم کو انالائز کر لیں. فی حرف جر ہے جس کا مجرور کل ہے، اور کل ہم جانتے ہیں مضاف ہو کر آتا ہے، جس کا مضاف الیہ سنبلۃ ہے. تو گویا اس آیت میں آپ کو واحد سنبلہ بھی مل گیا جس کی جمع سنابل بھی آ گئی. کل سنبلۃ مضاف الیہ کا مجرور ہو گیا، جس کا جار جو تھا وہ فی حرف جر تھا، جار اپنے مجرور سے مل کر خبر مقدم ہو گیا جس کا مبتدا مؤخر پھر مئۃ حبۃ ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری جو گنتی ہے وہ 100 اور 1000 کی بھی مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جس میں پھر عدد کو جو ہے وہ مضاف بنایا جاتا ہے اور معدود کو مضاف الیہ. اور 100 اور 1000 والی گنتی میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے. تو مئۃ حبۃ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مئۃ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ حبۃ واحد استعمال ہوا ہے، اور مئہ کا لفظ جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے، لہٰذا مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. مئۃ حبۃ چاہے ممیز تمیز کر کے مبتدا بنا لیں یا مضاف الیہ کر کے مبتدا بنا لیں، دونوں صورتوں میں یہ مبتدا ہی بنے گا. پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر یہ جو جملہ اسمیہ بنا ہے یہ کیا بنے گا؟ یہ بھی پھر حبۃ جو کمثلی حبۃ میں حبۃ ہے نا اس کے لیے صفت بن جائے گا. تو گویا حبۃ کے لیے 2 صفات آ جائیں گی، ایک آ جائے گی جی انبتت سبع سنابلا، اور دوسری صفت آ جائے گی فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. تو اس طرح پھر حبۃ موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر یہ مضاف الیہ بن جائے گا مثل کے لیے، اور باقی ترکیب ہم پہلے کر چکے ہیں. اور اس جملے کا جو کہ جملہ اسمیہ ہم نے آخر میں انالائز کیا ہے فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، آسان ترجمہ ہوگا ہر خوشے میں 100 دانے ہیں. تو الحمدللہ جی یہاں تک ہمارا ٹیکسٹ مکمل ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف، اور دوسرا جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے. واؤ کو استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، اس کے بعد اس میں جلالہ مرفوع استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا مبتدا بن جائے گا جس کی خبر پھر یضاعف لمن یشاء کی صورت میں آ جائے گی. یضاعف فعل کو آپ دیکھ لیں، یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. ضاد عین فا مادہ ہے، باب مفعلہ سے استعمال ہوا ہے. ضاعف یضاعف مضاعفتن، گنوں میں بڑھانا. ہم جس طرح اردو میں بولتے ہیں نا اتنے گنا، یہ وہ گناہ ہے، گناہ نہیں گناہ بولتے ہیں، یعنی ملٹی پلائی کرنا، ضرب دے کر بڑھانا. تو یضاعف جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہی ضمیر جو ہے وہ مبتدا اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یضاعف فعل با فاعل ہے، وہ ملٹی پلائی کرتا ہے لمن یشاء، من یشاء کے لیے. میں نے لفظی ترجمہ اس کا کر دیا ہے لمن یشاء کا. اس کو انالائز کریں تو لام میں جا رہا ہے جس کا مجرور من ہے جو کہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول کبھی اکیلا نہیں آتا،
صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، صلۃ الموصول یشاء آپ دیکھ رہے ہیں، شاء یشاء بہت دفعہ یہ فعل ہم کر چکے ہیں، اور ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ یشاء کے لیے فاعل ہے، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو گیا لامو جارہ کے لیے، اور لام جارہ جو ہے اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا یضاعف فعل کے، اور یضاعف فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہو گیا اسم جلالہ مبتدا کے لیے، اور اسم جلالہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے، اور اللہ ملٹیپلائی کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ الحمدللہ اس جملے کو انالائز کرنے کے بعد آخری جملہ جس میں ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے وہ بھی سمپل سا جملہ ہے جو کہ بڑے آرام سے انالائز ہو جائے گا۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیں گے، اس میں جلالہ پھر مبتدا بن جائے گا جس کی دو خبریں واسع اور علیم آپ مرفوع حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ مستانفہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے اور اللہ واسع علیم ہے۔ اور پھر واسع کا ترجمہ وسیع بخشش والا کسی نے کیا ہے، وسعت والا کسی نے کیا ہے، یہ آپ ڈکشنری میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 261 ہماری گرامیٹیکلی مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس نے 7 خوشے اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہمارا سورۃ البقرہ کا 36واں رکوع شروع ہو گیا جس کی ایک آیت نمبر 261 ہم نے مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔